इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाए का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशत गर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशत गर्द मिलकर हमलावर होते हैं। केपी में एक बात तय है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। कोई शक नहीं है कि मुल्क में फसाद फैलाने के पीछे भारत का हाथ है। मशरकी हमसाया हर लिहाज से पैसा और हथियार दहशत गर्दों को फराहम कर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हमारे दुश्मन मुल्क को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में वैक्स कमेटी के इजलास से इज़हार ख्याल, कहा कि दहशत गर्दी के फितने के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। अस्करी और सियासी क़यादत का यह आज़म है कि हमने मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के संगीन वाक़यात हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। मुसल्लह अफवाज के अफसरों जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। कौम इनके साथ खड़ी है। ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त खटाई में पड़ने का खदशा। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के धाने पर। अमरीका ईरान की जानब से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार। अमरीकी फ़ौज की जानब से ईरान में 90 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम साहिली निगरानी के वसाइल को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहें, बहरी तनसीबात भी अमरीकी फ़ौज के निशाने पर। मज़ीद हमलों के लिए भी तैयार। दूसरी जानिब अमरीकी हमलों में 2 रोज़ के दौरान 14 अफराद शहीद और 78 को ज़ख्मी किया गया। ईरानी वज़ारत सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के 3 अहलकार भी हमलों में शहीद। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में वाक़े अमरीकी तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में 4 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। कुवैती फौज ने मुल्क पर ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। कुवैती वजारत दफा के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 क्रूज़ मिसाइल और 10 ड्रोन्स को तबाह किया। मुतअद्दिद इमलाक को नुकसान हुआ। एक शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई। पासदारान इनकलाब की जानिब से अमरीका को वार्निंग। तर्जुमान ने कहा कि दोबारा हमले हुए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरान ने दोबारा हमले किए तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहते हैं अमरीका ईरान के खाक जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। ईरान ने फिर राब्ता किया है कि वो मुआहदा करना चाहता है। मैं नहीं जानता कि इनके साथ मुआहदा करना वाकई फ़ायदेमंद होगा या नहीं। मसला यह है कि मैं नहीं जानता कि आया वो मुआहदे का एहतराम करेंगे या नहीं। अमरीका ईरान के साथ जंग में फ़ौजी एतबार से कामयाब हो चुका है। ईरान अपने हुर्मुज़ को बंद करने से बाज रहे। अपना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की गई तो फौजी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ईरान को पैगाम। कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ बंद करने पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे। अगर ईरान जहाज़ों को निशाना बनाता रहा तो फिर हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, वो बहरी रास्ता खुला रखे और हमले बंद कर दे। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात के तहत खोली जाएगी। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का भरपूर जवाबी वार। जारी बयान में कहा कि याद रखो हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करनी होगी।
ایرانی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا سفر آخرت مشہد مقدس میں آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تدفین آج ہوگی، لاکھوں سوگواران شریک ہوگی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی مشہد میں روضہ امام حسین علیہ السلام کے احاطے میں تدفین کی جائے گی۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی میت گزشتہ رات عراق کے تاریخی شہر کربلا معلی لائی گئی۔ شہید کے جسد خاکی کو کربلا میں حضرت عباس علمدار اور امام حسین کے روضہ مبارک میں لے جایا گیا۔ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ کربلا معلی لائے جانے سے قبل شہید رہنما کی میت کو نجف اشرف پہنچایا گیا تھا۔ نجف میں حضرت علی کے روضے پر شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تدفین آج مشہد میں ہوئی۔ Important step in strengthening relations between our two great countries. Bearing in mind the existing goodwill on both sides, I look forward to more and frequent exchanges between our two friendly countries in the months and years to come. I hope that this visit will help us intensify our relations, enhance our trade and investment, and explore new avenues of cooperation. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کروشیا کے وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز بریفنگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیوز بریفنگ میں کہنا تھا کہ پاکستان اور کروشیا کے درمیان خیر سگالی اور باہمی اعتماد کے مضبوط روابط موجود ہیں۔ کروشیا نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی مشاورتی عمل کو فعال بنانے پر اتفاق۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی قدر کرتے ہیں۔ کروشیا عالمی امن مشنز میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کی شاندار مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم سے جمہوریہ کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان اور اس کی قیادت کے نمایاں کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کروشیا کے صدر اور وزیر اعظم کو سرکاری دورے کی پرخلوص دعوت دی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد کا دورہ میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران پر کشیدگی کا مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ دونوں فریق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کریں۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں۔ مزید کشیدگی کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز ہونا چاہیے۔ صورتحال میں سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسائل کے پائیدار حل کا مؤثر راستہ ہے۔ تمام متعلقہ فریق کشیدگی میں اضافے کی بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سمٹ سے خطاب میں کہا کہ دنیا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے پر حملوں میں شدت۔ عالمی منڈی میں ہلچل۔ تازہ حملوں کے بعد عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برنٹ خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 1% اضافے کے ساتھ $74.37 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اماراتی مربن خام تیل اضافے کے ساتھ $74 فی بیرل پر آ گیا۔ دوسری جانب پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر LNG کی خریداری کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 15 اور 16 جولائی کی ترسیل کے لیے ایک LNG کارگو خریدنے کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ آخری تاریخ جمعے کی مقرر کی گئی۔ لاہور کے علاقے اجرا میں 13 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد شاہ بحق اہل خانہ کے مطابق 13 سالہ بچی دوپہر کو مقامی ٹیوشن سینٹر گئی۔ ٹیوشن سینٹر سے فون کیا کہ بچی اچانک بے ہوش ہو گئی ہے۔ ٹیوشن سینٹر سے مقامی ہسپتال لے جایا گیا لیکن بچی راستے میں دم توڑ گئی۔
متاثرہ بچی کی عمر 13 سال ہے اور 6ٹھی جماعت کی طالبہ ہے۔ اہل خانہ کی جانب سے بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا خدشہ ہے۔ مبینہ زیادتی کے خدشے کے پیش نظر پولیس کی تحقیقات جاری ہے۔ کچھ تو ایریاز میں فار ایگزامپل جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں 52 سے اوپر جانے کا 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے۔ اور جو رین فال ہے مانسون میں وہ مور اور لیس لوکلائزڈ ہوگی، جس کے اندر سم پارٹس آف ناردرن پنجاب جو ایک اچانک وہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور پرولونگڈ سپیلز ہیں، ادھر اربن پونڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ پنجاب میں ہیٹ ویو اور متوقع سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاری مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، ہمیں پوری تیاری کرنا ہوگی۔ ہیٹ ویو کے خطرات سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی تیاری مکمل ہے، ہم نے سیلاب سے سبق سیکھا اور بچاؤ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، ضلعی انتظامیہ کو متحرک رہنا ہوگا اور انتظام کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کا گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، صوبائی وزیر خوراک اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں غیر قانونی طور پر گندم ذخیرہ کی اجازت نہیں، گندم فوری ضبط کر کے سرکاری امدادی قیمت پر خریدی جائے گی، مقررہ حد سے زائد گندم ذخیرہ اندوزی تصور کی جائے گی۔ حکومت کا مقصد کاروبار کو متاثر کرنا نہیں بلکہ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کو روکنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے امریکی کونسل جنرل لاہور اسٹیٹس سینٹرز کی ملاقات، امریکی کونسل جنرل لاہور مریم نواز کے اقدامات کے معترف۔ امریکی کونسل جنرل نے پنجاب فلم سٹی کے قیام اور پنجاب میں تھیٹر ریوائیول کے لیے اقدامات کو سراہا۔ ملاقات میں لاہور میں امریکی فنکاروں اور الحمرا آرٹس کونسل کے درمیان مشترکہ پارٹنرشپ قائم کرنے پر تبادلہ خیال۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب میں تاریخی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی طبیعت اچانک خراب، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کو طبیعت کی خرابی پر ابوظہبی کے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جاری بیان میں صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا کہ ایک میڈیکل پروسیجر تھا جو مکمل ہو چکا، ہسپتال سے ڈسچارج ہو گیا ہوں، کچھ روز پہلے اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب طبیعت بہتر ہے، 2 روز بعد وطن واپس آ جاؤں۔ اور صہیونی فورسز کے غزہ میں حملے رک نہ سکے، غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں بدستور جاری، مزید 8 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید، 17 زخمی، متعدد متاثرین اب بھی تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، مزید شہادتوں کا خدشہ تاحال برقرار۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد اب سے 1000 سے زائد شہادتیں رپورٹ ہوئی۔